السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت لیکن بڑی ضدی اور سرکش تھی۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کو تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اپنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی تھی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، تم آخر کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی بولی، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے پکی میٹھی مہکتی ہوئی تازہ ناشپاتیاں لا دے گا۔ یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور ہر شخص کہنے لگا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کسی سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اسی ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا کام اور تیسرا سب سے چھوٹا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ عین عید کی رات کو وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت کی شاخوں پر لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں، مہکتی ہوئی، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ لیں اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی حکم کی تعمیل کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی دور چلا تھا کہ جنگل میں اسے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی بھن گئی۔ وہ اتنی بری طریقے سے گل سڑ چکی تھی کہ اسے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ گنوار نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی ناراض ہو گیا کہ اس بیوقوف لڑکے کو کوڑے مارے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا زخم سہلاتا، پچھتاتا اور افسوس کردہ واپس جا رہا تھا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس پر بوڑھے باپ نے اپنے منجلے بیٹے کو بلایا اور اسے دوسری ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپاتی کی ٹوکری سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا اور جب جنگل میں پہنچا تو وہی پرسرار اجنبی نمودار ہوا۔ وہ ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، تمہیں اس سے کیا لینا؟ وہ بوڑھے کو جھڑکتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ جب محل میں پہنچ کر اس نے ناشپاتی شہزادی کو پیش کی تو شہزادی نے پتے ایک طرف ہٹا کر ناشپاتی پر نگاہ ڈالی۔ یہ ناشپاتی بھی گل سڑ چکی تھی اور اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بھی بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے ناکام گھر لوٹ آیا۔ اب بوڑھے نیک آدمی نے تیسری ناشپاتی نکالی اور سب سے چھوٹے لڑکے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور اسے فوراً شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ لڑکا بولا، اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے اور میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھا بولا، تم بہت اچھے نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو، لو یہ چھوٹی سی تلسمی سیٹی سنبھال کر رکھو۔ جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں جا پہنچا۔ اور جب شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ مہکتی ہوئی ناشپاتی دیکھ کر بکھلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش ہیں۔ تم ان سب کو چرانے چگانے لے جاؤ، پورے 1 ہفتے تک ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ سیدھا باغیچے میں آیا، جیب سے تلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی۔ اس کی آواز سنتے ہی 100 کے 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسے انہیں اکٹھا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی۔ تیسرے دن شہزادی کنیز کا بھیس بدل کر
چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس آئی اور بولی، تمہارے خرگوش بڑے خوبصورت ہیں، تم ان میں سے ایک خرگوش مجھے بیچ دو۔ لڑکا بولا، یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ لڑکے نے اسے فوراً جواب دیا، ہاں اگر تم اپنے گدھے کی تھوتنی چومو تو میں ایک خرگوش تمہیں مفت میں دے دوں گا۔ گدھے کی تھوتنی چومنے کے خیال سے شہزادی نے ناک بھویں چڑھائی، لیکن برتن مانجنے والے چھوکرے سے شادی کا خیال اس سے بھی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر تیار ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب 100 خرگوش میں سے ایک خرگوش کم ہو گیا تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے گدھے کی تھوتنی چومی، ایک خرگوش بغل میں دبایا اور یہ جا اور وہ جا۔ جب وہ بہت دور نکل گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکال کر بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور آن کی آن میں دوسرے خرگوشوں کے ساتھ آ ملا۔ اگلے روز شہزادی پھر ایک کنیز کا روپ دھارے اس کے پاس آئی، لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے روز بادشاہ سائز کے لباس میں اس کے پاس آیا اور ایک خرگوش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن طلسمی سیٹی کے سامنے اس کی بھی ایک نہ چلی۔ ایک ہفتہ پورا کرنے کے بعد لڑکے نے محل کا رخ کیا۔ اس کے 100 خرگوشوں میں سے ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پایا، لیکن بادشاہ نے شہزادی کو ایک برتن مانجنے والے لڑکے کے ساتھ بیاہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور بولا، سب سے پہلے مجھے سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں لا دو، اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی۔ لڑکا حیران و پریشان ہو کر محل سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ ذرا دور ہی چلا تھا کہ جنگل میں رہنے والا عجیب و غریب شخص اس کے سامنے نمودار ہوا اور اسے تسلی دے کر بولا، یہ لو، یہ سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں ہیں، انہیں ساتھ لے کر اسی وقت بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو، اسے ان 3 گاہکوں کی کہانیاں ضرور سنانا جو تم سے خرگوش خریدنے آئے تھے۔ وہ اصل میں شہزادی ملکہ اور بادشاہ ہی تھے۔ جب تم تینوں کہانیاں سنا چکو تو زور سے سیٹی بجانا۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ تینوں تمہاری بوریوں میں بند ہو جائیں گے۔ لڑکا تینوں بوریاں اٹھا کر محل میں پہنچ گیا اور سب سے پہلے شہزادی کی کہانی شروع کی، جو کنیز کا لباس پہن کر اس کے پاس آئی تھی اور خرگوش خریدنے کے لیے گدھے کی تھوتنی تک چوم لی تھی۔ پھر اپنی کہانی ختم کرتے ہی اس نے طلسمی سیٹی بجائی اور سیٹی کی آواز سن کر شہزادی اپنے آپ بوری میں آ گری اور بوری کا منہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے ملکہ کی کہانی شروع کی، وہ بھی کنیز کا روپ دھار کر خرگوش خریدنے آئی تھی۔ کہانی ختم کرنے کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور شہزادی کی طرح ملکہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے بوری میں بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ چیخ اٹھا، لیکن لڑکے نے کوئی پرواہ نہ کی اور اسے سائز کی کہانی شروع کر دی جو خرگوش لینے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور بادشاہ بھی اچھل کر تیسری بوری میں آ گرا اور گرتے ہی بولا، تم نے ساری باتیں سچ سچ بیان کر دی ہیں، اس لیے تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر اس نے تینوں کو بوریوں سے باہر نکالا اور اس کے فوراً بعد محل میں شہنائیاں اور نکارے بجنے لگے۔ شہزادی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے بعد شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا خاوند بڑا نیک اور دیانتدار نوجوان ہے۔ یہ جان کر اسے باورچی خانے میں کام کرنے والے لڑکے سے شادی کرنے پر کوئی افسوس نہ ہوا۔ پیارے دوستو، کافی عرصہ پہلے ملک روم پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا اکلوتا بیٹا فرید دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ شہزادے کو ایک گھوڑے نے گہری کھائی میں گرا دیا تھا جس سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، اور پھر نہ صرف شاہی حکیم بلکہ دور دور کے ملکوں کے شاہی حکیموں سے اس کا علاج کروایا گیا، مگر اس کی دونوں ٹانگیں ٹھیک نہ ہو سکیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر رہ گیا۔ اب وہ ایک کرسی پر بیٹھا رہتا اور اس کی دونوں ٹانگوں پر کپڑا پڑا رہتا، اور شاہی غلام اس کی کرسی اٹھائے محل کے اندر اسے لیے پھرتے تھے۔ شہزادہ ویسے تو بے حد رحم دل اور سخی تھا، لیکن معذوری کی وجہ سے وہ اب بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر جب وہ دوسرے لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتا تو اس کا چڑچڑاپن اور زیادہ بڑھ جاتا، لیکن چونکہ وہ بے حد رحم دل تھا اسی لیے اپنے چڑچڑے پن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ جاتا اور کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ اس کی ماں ملکہ اس کی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور اس کا باپ روم کا بادشاہ بھی اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بہت فکر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جب معذور شہزادہ بادشاہ بنے گا تو وہ کیسے دشمنوں سے جنگیں لڑ سکے گا، اور دشمن اس کی معذوری سے فائدہ اٹھا کر
ملک روم پر قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح ملک روم دشمنوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ لیکن وہ مجبور تھا، وہ اپنے بیٹے کی معذوری کو کسی طرح دور نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی بادشاہ اسی فکر میں مبتلا اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک غلام اندر داخل ہوا اور بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ کیا بات ہے؟ بادشاہ نے غصے میں پوچھا۔ بادشاہ سلامت، ایک اجنبی بوڑھا آپ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ شہزادے حضور کا علاج کر سکتا ہے۔ اچھا، بلاؤ اسے فوراً، بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، اور غلام تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بوڑھا بیموس بادشاہ روم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ بوڑھے نے اندر داخل ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں اب بتاؤ، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو، اور تم نے دربان سے کیسے کہا کہ تم شہزادے کا علاج کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ سلامت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، میں ملک یونان کا باشندہ ہوں۔ مجھے شہزادے کی معذوری کا پتہ چلا تو میں حاضر ہو گیا۔ میں حکیم تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ شہزادہ کیسے صحت یاب ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم تمہاری بات سمجھے نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ بادشاہ سلامت، شہزادی کی معذوری کا تعلق کسی بیماری سے نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شہزادہ حضور گر گئے تھے اور ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دوبارہ جڑ بھی جاتی ہیں، اور شہزادے حضور کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جڑ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود شہزادہ صحت یاب نہیں ہو رہا، حالانکہ شاہی حکیم ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادے کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ شہزادے پر جادو کیا گیا ہے، اور جب تک اس جادو کا توڑ نہ کیا جائے شہزادہ صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تمہاری بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس بات پر تو واقعی ہم نے کبھی غور نہ کیا، لیکن کسی کو کیا ضرورت ہے کہ شہزادے پر اس طرح جادو کرنے کی؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں بوڑھے سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شہزادہ آپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور آپ کے بعد انہوں نے روم کا بادشاہ بننا ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک کا بادشاہ کتنے عرصے سے آپ کے ملک پر نظریں لگائے بیٹھا ہے۔ یہ جادو بھی اسی نے کرایا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا جادوگر دوست ہے جس کا نام کالا جادوگر ہے، اور یہ جادو اس کالے جادوگر نے کیا ہے تاکہ جب شہزادہ تخت پر بیٹھے تو وہ آسانی سے ملک روم پر قبضہ کر لے۔ کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو تم؟ بادشاہ نے غصے میں پوچھا۔ آپ کا ہمسایہ بادشاہ جس کا نام باجوش ہے۔ باجوش؟ تو یہ اس کا کام ہے۔ تم نے درست کہا، اس نے کئی بار ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اپنی بہادر فوجوں کی مدد سے ہمیشہ سے اس کا حملہ ناکام بنا دیا۔ اگر اس نے واقعی ایسا کیا تو وہ پھر ہمارے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ ہم اس کے ملک پر حملہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ نے اس پر حملہ کیا تو اسے بہانہ مل جائے گا، اور وہ اپنے دوست کالے جادوگر کی مدد سے آپ کی تمام فوج پر جادو کرا کے ختم کرا دے گا، کیونکہ کالا جادوگر نے اسے کہہ رکھا ہے کہ جب تک اس پر حملہ نہ ہو وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ آپ پہلے شہزادہ حضور کی صحت یاب ہونے کی فکر کریں۔ اگر شہزادہ صحت یاب ہو جائیں تو پھر بادشاہ باجوس بھی ملک روم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ تم درست کہہ رہے ہو۔ تم نے بتایا نہیں کہ اس کالے جادوگر کا جادو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ شہزادہ تندرست ہو سکے؟ بادشاہ نے چونک کر کہا۔ بادشاہ سلامت، یا تو آپ مجھے شہزادہ حضور کے کمرے میں بھجوا دیں، یا پھر شہزادہ حضور کو یہاں بلوا لیں، کیونکہ میں جب تک شہزادے پر خاص عمل نہ کروں گا اس کالے جادوگر کے جادو کا توڑ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، ہم خود شہزادے کے کمرے میں چلتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف راہداریوں میں سے گزرنے کے بعد وہ محل کے ایک علیحدہ سے حصے میں آ گئے۔ بادشاہ نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہزادے کو ہماری آمد کی اطلاع دو، وہاں موجود دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تشریف لائیے حضور، شہزادہ صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ آپ کے منتظر ہیں، دربان نے جھکتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سر ہلاتا وقت ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر دروازہ کھول کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔
کمرے میں ایک سنہری کرسی پر شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر ایک خوبصورت اور قیمتی کمبل پڑا ہوا تھا۔ ہم تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں بیٹا، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خوشخبری بادشاہ سلامت؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ شہزادہ بڑی حیرت بھری نظروں سے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے بوڑھے کی آمد اور پھر اس سے ہونے والی تمام بات چیت شہزادے کو بتا دی، تو شہزادے کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادہ بولا، کیوں بزرگ بابا، کیا یہ سچ ہے کہ میں تندرست ہو سکتا ہوں؟ شہزادہ حضور، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور تندرست ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اپنی ٹانگوں پر سے کمبل ہٹائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کالے جادوگر نے آپ کی ٹانگوں پر کون سا جادو کیا ہے اور اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادے نے ہاتھ سے کمبل ہٹا دیا۔ بوڑھے کی نظریں شہزادے کی بے جان ٹانگوں پر جم گئیں۔ وہ کافی دیر تک انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور بولا، میں جان گیا ہوں شہزادہ صاحب، اس کالے جادوگر نے آپ کی ٹانگوں پر دنیا کا سب سے خطرناک جادو کیا ہے۔ اس جادو کو جادو کی زبان میں درخت کا جادو کہا جاتا ہے۔ درخت کا جادو، وہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اور شہزادہ دونوں نے ایک آواز ہو کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت، یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اس دنیا میں ایک ایسا جزیرہ ہے جسے سابورا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ قطعی ویران ہے۔ اس جزیرے پر ایک ایسا درخت ہے جس کی باقاعدہ انسانوں کی طرح آنکھیں ہیں، اس لیے اس درخت کو آنکھوں والا درخت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں اس وقت نمودار ہوتی ہیں جب چاند پری 14ویں کے چاند پر پہنچتی ہے۔ اس وقت اس درخت کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس درخت میں سے تیز چمکتی ہوئی روشنی نکلتی ہے۔ اگر اس وقت شہزادہ حضور اس درخت کے سامنے اسی طرح موجود ہوں کہ ان کی پشت درخت کی طرف ہو تو یہ روشنی ان کے جسم پر پڑے گی اور یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جادو عارضی طور پر ختم ہوگا۔ جیسے ہی چاند پری پوری طرح چاند پر پہنچے گی، یہ روشنی غائب ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جادو دوبارہ اپنا اثر کر دے گا۔ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چاند پری چاند سے اتر کر اس درخت پر آ کر اس کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دے، تو پھر یہ درخت غائب ہو جائے گا اور جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہماری سمجھ میں تو تمہاری کوئی بات نہیں آئی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، ہاں بزرگ بابا، واقعی تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ شہزادہ بھی بول پڑا، شہزادہ حضور، اس درخت کو جادو کا درخت کہا جاتا ہے۔ کالے جادوگر نے اس درخت کا رس آپ کے خادم کے ذریعے آپ کو پلوا دیا ہے، جس کی وجہ سے باوجود علاج کے آپ کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہو رہیں، اور جس طرح درخت نہیں چل سکتے اسی طرح آپ بھی نہیں چل سکتے۔ اب یہ جادو صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب یہ درخت خود ختم کر دیا جائے، اور درخت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جادو کی آنکھوں کو اندھا نہ کر دیا جائے، اور درخت کی ان آنکھوں کو اندھا صرف چاند پری کر سکتی ہے، اور چاند پری صرف اسے دیکھ سکتی ہے اور اس سے باتیں کر سکتی ہے جس پر اس درخت کی تیز روشنی پڑ چکی ہو، اور چاند پری صرف 14ویں کی رات کو چاند پر جاتی ہے، اور جب اس کا اوپر والا جسم چاند پر پہنچتا ہے تو چاند کی چمک مان پڑ جاتی ہے اور وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اسی وقت درخت کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس میں سے تیز روشنی نکلتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے میں نے اس کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ جس وقت چاند پری چاند پر پہنچے آپ اس درخت کے سامنے موجود ہوں، لیکن آپ کی پیٹھ درخت کی طرف ہو، کیونکہ اگر یہ تیز روشنی آپ کی آنکھوں پر پڑ گئی تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ کے جسم پر تیز روشنی پڑ چکی ہوگی، اس لیے چاند پری آپ کو دیکھ بھی سکے گی۔ اگر آپ نے اسے قائل کر لیا کہ وہ جادو درخت کو ختم کر دے تو وہ جادو درخت کو ختم کر دے گی، اور اس طرح نہ صرف آپ پر ہمیشہ کے لیے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ چاند پری بھی آپ کی دوست بن جائے گی، اور پھر کوئی بھی جادوگر دوبارہ آپ پر جادو نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی بادشاہ آپ پر حملہ کر سکے گا۔ لیکن ہم تو معذور ہیں، ہم وہاں جزیرے پر کیسے جا سکتے ہیں؟ شہزادے نے بے چین ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ صاحب، جزیرے تک میں آپ کو پلک جھپکنے میں پہنچا سکتا ہوں، لیکن وہاں سارا کام آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ ایک گھوڑا منگوا لیں اور اس طرح اس پر بیٹھ جائیں جس طرح آپ تندرست ہوں۔ میں آپ کو گھوڑے سمیت وہاں پہنچا دیتا ہوں، بوڑھے نے کہا، اور شہزادے نے دربان کو بلا کر اسے ایک خاص گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔
وہاں شہزادے کی جان کو خطرہ تو نہیں ہوگا؟ بادشاہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی نہیں بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، شہزادہ صاحب بے حد عقل مند ہیں، یہ سب آسانی سے سنبھال لیں گے۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ شہزادہ حضور تندرست ہونے کے بعد مجھے میرا انعام ضرور دیں گے۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، صرف شہزادہ حضور سے اتنی درخواست ہے کہ جب چاند پری اس درخت کو اندھا کر دے اور اس کا جادو ختم ہو جائے تو اس درخت کی ایک شاخ توڑ کر یہ ساتھ لے آئیں، یہ شاخ میرا انعام ہوگا۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ تم اس شاخ کا کیا کرو گے بابا؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں اس درخت کی شاخ کا رس پی کر دوبارہ جوان ہو جاؤں گا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے واپس آ کر شہزادے کا گھوڑا تیار ہو جانے کی اطلاع دی تو شہزادے نے بادشاہ اور بوڑھے سے اجازت مانگی۔ آؤ بابا، ہم شاہی استبل میں چلیں، شہزادہ تیار ہو کر وہیں آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہی استبل میں پہنچ گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا تیار کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کی کرسی بھی وہاں آ گئی۔ دو ملازموں نے شہزادے کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا اور بوڑھے نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور ساتھ ہی شہزادے کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر خود اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو شہزادہ اور گھوڑا دونوں اس طرح غائب ہو گئے جیسے ان کا وہاں کوئی وجود ہی نہ تھا۔ آئیے بادشاہ سلامت، اب میں آپ کے کمرے کی ایک دیوار کو اس طرح آئینہ بنا دوں گا، آپ اور میں اس میں شہزادے کے ساتھ گزرنے والے تمام واقعات بھی دیکھ سکیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ ادھر شہزادے کو آنکھیں بند کرتے ہی ایسے محسوس ہوا جیسے گھوڑا اسے اٹھائے ہوئے آسمان پر تیزی سے اڑتا چلا جا رہا ہو۔ چونکہ بوڑھے نے اسے آنکھیں کھولنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے وہ مسلسل آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے گھوڑا کسی جگہ پر رک گیا ہو، تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جزیرے پر موجود تھا اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جزیرے پر درخت موجود تھے لیکن وہاں اسے ایسا کوئی درخت نظر نہیں آیا جسے وہ جادو کا درخت سمجھتا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک درخت دیکھ لیا جو عجیب سا ٹیڑھا میڑھا سا درخت تھا۔ اس کے تنے پر دو انسانی آنکھوں جیسی گانٹھیں بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ جادو کا درخت ہوگا۔ اس نے گھوڑا وہیں روک دیا اور چاند کی طرف دیکھنے لگا جو پوری طرح چمک رہا تھا اور اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ چاند اور آس پاس کے ماحول کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ ایک دم چونک پڑا۔ اس نے دیکھا ایک پری زمین سے اڑتی ہوئی چاند کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پری بے حد خوبصورت تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی وہ چاند پری ہوگی جس کا ذکر بوڑھے نے کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پری اڑتے اڑتے آخرکار چاند تک پہنچ گئی۔ پھر اچانک چاند کی روشنی مدھم پڑنے لگ گئی اور پری کا چہرہ چاند میں نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاند کے اندر پہنچ گئی ہو۔ شہزادے نے جلدی سے اس جادو کے درخت کی طرف دیکھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ جس جگہ ان کی آنکھوں جیسی گانٹھیں تھیں وہاں چمک سی نمودار ہونے لگی جیسے کوئی انسان آنکھیں کھول رہا ہو۔ شہزادے نے جلدی سے گھوڑے کو موڑا اور اس درخت اور چاند کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ چاند کی روشنی اب کافی حد تک مدھم پڑ چکی تھی۔ شہزادہ خاموش کھڑا اس تیز روشنی کا انتظار کرتا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد ماحول انتہائی تیز اور چکا چوند کر دینے والی روشنی سے بھر گیا۔ یہ تیز روشنی شہزادے کی پیٹھ پر واقع اس درخت سے پیدا ہو رہی تھی۔ یہ روشنی کافی دیر تک موجود رہی، پھر ایک دم غائب ہو گئی اور شہزادے کو یوں محسوس ہوا اس کی بے جان ٹانگیں حرکت کرنے لگی ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے گھوڑے کو موڑا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ درخت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح شہزادے کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انسان دیکھتا ہے۔ چاند کی روشنی اب دوبارہ تیز ہونے لگی اور اب وہ چاند پری بھی غائب ہو چکی تھی۔ چاند پری میری مدد کرو، شہزادے نے اچانک چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک دور سے ایک میٹھی سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شہزادے نے دیکھا چاند میں سے روشنی کی تیز لہر سے نکل کر سیدھی اس کے سامنے زمین سے ٹکرائی اور پھر چند لمحوں بعد وہ لکیر غائب ہو گئی اور اب وہاں انتہائی خوبصورت پری کھڑی تھی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ کون ہو تم آدم زاد اور یہاں کیسے آئے ہو؟
چاند پری کی میٹھی سی آواز سنائی دی، میرا نام شہزادہ فرید ہے اور میں ملک روم کا شہزادہ ہوں اور میں تمہاری مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے کہا اور تیزی سے گھوڑے سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو چکی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ صحت یابی عارضی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک طویل عرصے کے بعد اس طرح اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے سے اسے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی مدد چاہیے؟ کھل کر بتاؤ، چاند پری نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور شہزادے نے اسے اپنی معذوری سے لے کر بوڑھے کی آمد اور پھر اس سے ہونے والی تمام باتیں بتا دیں۔ تو اس بوڑھے جادوگر نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ وہ کالا جادوگر کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ جادو کا رس پی کر خود دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے، لیکن تمہاری سادگی مجھے پسند آ گئی ہے، اسی لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، چاند پری نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فضا میں اڑی اور اڑتی ہوئی اس کی آنکھوں والے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندھا نہ کرو چاند پری، میں شہزادے پر ہونے والا جادو ویسے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ درخت سے روتی ہوئی آواز سنائی دی، جادو درخت، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن تم نے اس خوبصورت اور معصوم شہزادے کو معذور کر کے اسے کتنی تکلیف پہنچائی۔ اگر جادوگر اپنے فائدے کے لیے شہزادے کے پاس نہ آتا اور اسے یہاں نہ بھیجتا تو شہزادہ اپنی موت تک اسی طرح معذور اور بے بس رہتا۔ تم نے یہ وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، چاند پری نے غصے میں کہا۔ چاند پری، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کالے جادوگر نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اسے اپنا رس نہ دیا تو وہ مجھے جادو کی آگ میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں نے جل جانے کے خوف کی وجہ سے اسے رس دے دیا جو اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے شہزادے کو پلوا دیا۔ میں مجبور تھا چاند پری، درخت نے روتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شہزادہ بڑی حیرت سے اس درخت کو انسانی آواز میں باتیں کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ نہیں، تم نے مجھے مدد کے لیے بلا لیا ہوتا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، چاند پری نے سخت لہجے میں کہا۔ شہزادے، میری مدد کرو، میں تمہیں ویسے ہی ٹھیک کر دوں گا، چاند پری سے میری سفارش کر دو، اس درخت نے شہزادے سے مخاطب ہو کر انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھی چاند پری، سے معاف کر دو، یہ جس لہجے میں معافی مانگ رہا ہے اس پر مجھے ترس آ گیا۔ شہزادے نے جادو درخت کی سفارش کر دی کیونکہ وہ رحم دل شہزادہ تھا، اور اس وقت درخت کو روتے ہوئے دیکھ کر شہزادے کو اس پر ترس آ گیا۔ تم واقعی اچھے شہزادے ہو، رحم دل اور نیک، ورنہ جس جادو کے درخت نے تمہیں معذور بنا رکھا تھا تم کبھی اس کی سفارش نہ کرتے، لیکن درخت کو قانون کے مطابق وعدہ خلافی کی سزا بھی ضرور ملنی چاہیے، اس لیے میں اس کی دونوں آنکھوں کے بجائے صرف ایک آنکھ کو اندھا کر دیتی ہوں، چاند پری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے روشنی کی تیز لہر سے نکلی، اس کے ساتھ ہی وہ آنکھ جل کر راکھ ہو گئی اور درخت کے رونے کی آوازیں پورے جزیرے میں گونجنے لگیں۔ چاند پری نے اپنا ہاتھ شہزادے کی طرف گھمایا اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے روشنی کی لہر سے نکلی اور شہزادے کی ٹانگوں پر پڑی۔ شہزادے کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں میں تیز آگ بھڑک رہی ہو، لیکن پھر یہ آگ ختم ہو گئی۔ تم ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو چکے ہو شہزادے، اور جادو درخت کو بھی وعدہ خلافی کی سزا مل چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تم واپس اپنی دنیا میں جا سکتے ہو، چاند پری نے اڑ کر درخت سے نیچے آتے ہوئے کہا۔ لیکن چاند پری، اس بوڑھے سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے اس درخت کی ایک شاخ لا کر دوں گا، اس لیے اب میں خالی ہاتھ کیسے جا سکتا ہوں، شہزادے نے کہا، اور چاند پری بے اختیار ہنس پڑی، اور اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور درخت کی ایک شاخ اس طرح توڑی جیسے یہ انتہائی کمزور ہو۔ یہ لو، اسے لے جاؤ، یہ اس کے لیے کافی رہے گی، اور سنو، اب میں تمہاری رحم دلی، نیکی اور وعدے کی پابندی کی وجہ سے تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ آئندہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم چاند کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دے دینا، میں فوراً تمہاری مدد کے لیے پہنچ جایا کروں گی۔ چاند پری نے درخت کی شاخ شہزادے کو دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چاند پری مسکرائی اور دوسرے لمحے وہ فضا میں اڑی، پھر روشنی کی تیز لہر بن کر وہ سیدھی چاند تک پہنچی اور غائب ہو گئی۔ شہزادہ اچھل کر واپس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اچھے شہزادے، تم نے آج میری جان بچائی ہے،
ورنہ چاند پر ہی میری دونوں آنکھیں اندھا کر دیتی، میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ آئندہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، تم دنیا میں کسی بھی درخت کے پاس پہنچ کر اپنی مشکل بیان کرنا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ درخت نے بھی دوستانہ آواز میں کہا، اور شہزادے نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، تم واپس اپنے محل میں پہنچ جاؤ گے، درخت نے کہا، اور شہزادے نے آنکھیں بند کر لیں، اور اسے ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا کہ اس کا گھوڑا فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اب گھوڑا زمین پر رک گیا ہے، تو شہزادے نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ واقعی اپنے محل کے شاہی استبل میں موجود تھا۔ شہزادہ چونکہ اب صحت یاب ہو چکا تھا، اس لیے وہ اچھل کر گھوڑے سے نیچے اترا، اور استبل میں موجود ہر شخص نے اس کی صحت یابی پر اسے مبارکباد دی۔ اسی لمحے بادشاہ اور بوڑھا بھی وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ شہزادے فرید سے لپٹ گیا۔ بوڑھا بھی بے حد خوش تھا، کیونکہ شہزادہ اس کے لیے جادو درخت کی شاخ لے آیا تھا۔ شہزادے نے اسے شاخ دی تو اس نے جلدی سے اسے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے کے بجائے ایک خوبصورت نوجوان بن گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی صحتیابی کی خوشی میں پورے ملک روم میں جشن منانے کا اعلان کیا، اور غریبوں کو دل کھول کر دولت دی۔ اس لیے پورا ملک روم شہزادی کی صحتیابی کے جشن میں انتہائی خوشی سے شامل ہوا، اور ملک میں کئی دن تک یہ جشن منایا جاتا رہا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔